اور میں یہی درد لے کر ہر کسی کے پاس جا رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں۔ او خدا کے لیے آؤ مل بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں کون کون ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم کسی کے ہتھیار نہ بنیں۔ آؤ دو الزام ہم پر لگتے ہیں کہ سنی مشرک ہیں، سنی بدعتی ہیں۔ میں کہتا ہوں آؤ بیٹھو ہمارے سامنے، شرک کی ایک متفق علیہ ڈیفینیشن کر لو، پھر بدعت کی متفق علیہ ڈیفینیشن کر لو، پھر آپ ہمیں ہمارا شرک بتاؤ۔ اللہ کی قسم ہے شرک ہوا چھوڑیں گے، بدعت ہوئی چھوڑیں گے، لیکن یہ جو تمہارے بزرگوں کی عبارتیں ہیں ان کا بھی تو کچھ کرو نا۔ اللہ سے بڑی ذات تو کوئی نہیں ہے نا، رسول اللہ سے بڑی ذات تو کوئی نہیں ہے نا۔ تم اپنے باپ داداؤں کو، اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہو اور رسول اللہ کی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، کلپوں میں بھی آیا تھا کہ تمہارے بزرگوں کی بھی کتابیں ہیں، ہم پیش کریں گے۔ تو میں نے کہا جی آپ کے 5 مدرسے ہیں، سمجھ تو گئے ہی ہو گئے آپ لوگ کس کے ساتھ بات ہو رہی تھی۔ 5 مدرسے ہیں آپ کے، دارالعلوم کراچی ہے، یہ ملتان کا ہے خیر المدارس، یہ جامعہ اشرفیہ ہے لاہور والا، بنوری ٹاؤن والا مدرسہ ہے، جامعہ حقانیہ ہے اکوڑا خٹک والا۔ یہ 5 مدرسے ہیں۔ 5 مدرسوں کے مفتی صاحبان سرکار اعلیٰ حضرت کی کسی عبارت پر کفر کا فتویٰ دے دیں، ہم غور کریں گے، اگر فتویٰ صحیح ہو تو ہم چپ کر کے سائن کر دیں گے۔ ہمیں تو اعلیٰ حضرت پیارے ہی رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ہیں، ہمیں کو اعلیٰ حضرت کی ذات سے پیار نہیں ہے، ان کی جو نسبت ہے غلامی رسول والی، ہمیں اس نسبت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کے ساتھ پیار ہے۔ اگر کوئی عبارت خراب ہو گئی ہم کہہ دیں گے غلط ہے بات، لیکن تم بھی تو آؤ نا اس طرف، آؤ نا اس طرف۔ اللہ کرے وہ آ جائیں تاکہ یہ جھگڑے سارے ختم ہو جائیں۔ اور پھر دیکھیے لفظ صحیح بھی ہو اور کسی اللہ والے کی شان میں کوئی مخالف اس صحیح لفظ کی آڑ میں توہین کر سکے تو وہ صحیح لفظ بولنا جائز نہیں ہوتا۔ اور میرے چھوٹے برخوردار یہ بھی سمجھ لے کہ لفظ خطا کی نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا کی طرف ٹھیک ہے ہی نہیں، اور ٹھیک ہے ہی نہیں، تو یہ لفظ بولنا سیدہ فاطمہ کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ذرا یہ بتایا تو جائے نا، حضرت فاطمہ نے جو بقول تمہارے کتابوں کے اندر لکھا ہوا، میں تو اس کہانی کو مانتا ہی نہیں ہوں نا۔ یہ فدق والی کہانی جو کتابوں کے اندر موجود ہے 90% سے زیادہ جھوٹ ہے۔ یہ چلو بالفرض جو لکھا ہوا ہے اسی کو مان لیں، تو سیدہ فاطمہ نے فدق کا مطالبہ کر کے کون سی غلطی کی تھی، کون سی خطا کی تھی؟ ذرا یہ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہر مطالبہ غلط نہیں ہوتا، ہر مطالبہ غلط نہیں ہوتا۔ الحمدللہ سیدہ کی گدائی کی ہے۔ تو کل ہی رات ہی سبق سے جب میں گیا تو مجھے ٹیلی فون آیا تھا، سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی جو دربار بری امام کے خطیب ہیں، ان کا ٹیلی فون آیا تھا۔ پڑھتے بھی نہیں، شاکر صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں، کلاس فیلو ہیں ان کے۔ مجھے کہنے لگے استاد جی میں آج آپ کو استاد جی کی طرف سے ٹیلی فون کر رہا ہوں۔ استاد جی سے مراد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، حضرت علامہ مولانا پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ ان کی طرف سے انہوں نے کلپ سنا آپ کا جمعے والا، تو رو بھی رہے تھے، بڑے خوش بھی ہو رہے تھے، دعائیں بھی دے رہے تھے، اور مجھے انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس کو ٹیلی فون کرو اور کہو سیدہ تمہاری اس گدائی پر بہت خوش ہیں اور انہوں نے تمہاری اس گدائی نوکری کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد، اہل بیت کرے تیری مدد، سیدہ زہرا کرے تیری مدد، علماء حق اہل سنت زندہ باد۔ اور مجھے تھوڑی دیر پہلے مولانا مفتی اقبال چشتی صاحب بتا رہے تھے
کہ حضرت صاحبزادہ غلام نظام الدین صاحب جامی گولڑا شریف والے، وہ بھی آپ پر بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ علی پور شریف والے حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، وہ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ہمارے مشہور نعت خوانی یاسین اجمل صاحب، کہ اجمل یاسین کیا نام ہے ان کا، یاسین ہے اجمل یاسین صاحب، ان کا بھی ٹیلی فون آیا تھا، کرتے واہ جی واہ، یہ نوکری جو ہے نا، یہ اور بھی بہت لوگ ہیں لیکن سیدہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو چنا ہے اس نوکری کے لیے، اللہ آپ کے لیے مبارک کرے۔ جڑا والا سے مولوی صاحب کا ٹیلی فون آ رہا تھا، وہ مبارکباد دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں در زہرا پر ہی رہنے کی توفیق دے۔ در زہرا پر رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کی دشمنی ہے، نہیں، صدیق کو بھی سلام ہے، زہرا کے بچوں کو بھی سلام ہے۔